بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خانز آفیشل کے پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید بیماری کو 11 دن گزر چکے تھے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے تھے۔ 11ویں دن عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھے اور وضو کرنے لگے، لیکن وضو کرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو پھر نماز کی تیاری کے لیے وضو کا ارادہ کیا، مگر کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ کچھ افاقہ ہوا تو تیسری بار پھر آمادہ ہوئے، لیکن پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو فرمایا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے تو رکعت طاری ہو گئی اور بے اختیار رونے لگے۔ رونے کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی۔ ہمت کر کے مسجد میں تشریف لے آئے اور بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی مؤثر اور پرسوز خطبہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اس کی پناہ اور حفاظت میں دے دیتا ہوں اور اس کی نصرت کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ تمہاری حفاظت اور نگرانی فرماتا رہے گا جب تک تم تقوی پر قائم رہو گے اور فرما برداری کی سی زندگی گزارتے رہو گے۔ بیماری روز بروز بڑھ رہی تھی، کمزوری اور بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام مغموم تھے، مگر اللہ کی مشیت میں کون دخل دے سکتا ہے۔ 14ویں دن مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے پھیلنے لگی۔ مسجد میں لوگ جماعت کی تیاری کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے شوق میں کروٹیں بدلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اٹھنے کی سکت نہیں۔ گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر بہت ہی نرم دل ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر خود کو سنبھال نہ سکیں گے، ان پر تو رکعت طاری ہو جاتی ہے۔ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر مصلی پر کھڑے ہونے کی تاب نہ لا سکیں گے، کسی اور کے لیے اجازت فرما دیجیے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، تم مجھ سے ویسی ہی بحث و تکرار کر رہی ہو جیسے مصر کی عورتیں میرے بھائی یوسف علیہ السلام سے بحث کرتی تھیں۔ میں کہتا ہوں ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں، میرا انتظار نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کن انداز میں حکم دیا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین تھے کہ مسجد میں نماز کا منظر دیکھیں، دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک بار دیکھ سکیں کہ صحابہ کرام اس نماز کو کس طرح ادا کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کمرے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ مسجد میں صفیں بندھی ہوئی ہیں اور مصلی پر ابو بکر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ کچھ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک نظارے کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ خوشی سے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور چہرہ مبارک دمک رہا تھا۔ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ ان کے شوق اور بے چینی کا عجب حال تھا، چاہتے تھے کہ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر نظریں جما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے شوق اضطراب کو بھانپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے تسکین دی اور کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے تابی نے آپ کو لیٹنے نہ دیا۔ اسی حالت میں مسجد جانے کا ارادہ کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، یہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق کا یہ عالم تھا اور کمزوری اس قدر کے پیروں میں اتنی سکت بھی نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم اٹھا کر زمین پر رکھ سکیں اور جما سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کا سہارا لیے اس طرح مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر گھسیٹتے جا رہے تھے۔ اس طرح پیر گھسیٹتے گھسیٹتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ پیچھے ہٹ آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم نماز پڑھاتے رہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز تھی اور یہ آخری نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت سے ادا فرمائی۔ بیماری بڑھتی گئی، نزا کی کیفیت طاری تھی کہ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को देखने लगे, लेकिन शिद्दत मर्ज़ की वजह से तलब ना कर पाए। चुनाचा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से समझ गईं और उन्होंने अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिसवाक लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक में रख दी, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे इस्तेमाल ना कर पाए। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक लेकर अपने मुँह से नरम की और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दी। फरमाती हैं, आखिरी चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में गई वो मेरा लुआब था, और ये अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर फजल ही था कि उसने विसाल से कबल मेरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन यकजा कर दिया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे फरमाया, आयशा मेरे करीब आ जाओ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मुतहरा के सीने पर टेक लगाई और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो आला व उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मैं अल्लाह के अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की रफ़ाकत को इख्तियार करता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं समझ गई कि उन्होंने आखिरत को चुन लिया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाजिर होकर गोया हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलकुल मौत दरवाजे पर खड़े शर्फ़ बाज़ियाबी चाहते हैं। आपसे पहले उन्होंने किसी से इजाज़त नहीं मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल इसे आने दो। मलकुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास जाना पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आला व उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मलकुल मौत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की रज़ा व खुशनूदी की तरफ रवाना हो, राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नीचे आ रहे और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया है। मुझे और कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाज़ा खोलकर कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया। मस्जिद आहूं और नालों से गूंजने लगी। उधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए, फिर हिलने की ताकत तक ना रही। उधर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार बुलंद करके कहने लगे, खबरदार जो किसी ने कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करने के लिए गए हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वाक़यात आप शेयर कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।